أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حج ارکان اسلام میں سے 5واں رکن ہے اور یہ ایک عاشقانہ سفر ہے۔ اللہ پاک نے ہر اس انسان کو جس پہ چند چیزیں جمع ہو جائیں اس پہ حج کو فرض کیا۔ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں، اور جب وہ چیزیں اس کے پاس جمع ہو جائیں تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرے۔ اگر وہ چیزیں جمع ہو گئیں اور اس نے حج نہیں کیا، اب اس میں سے مال ختم ہو گیا، صحت ختم ہو گئی، کسی قسم کی معذوری آ گئی، تو وہ حج جو ایک دفعہ فرض ہو گیا تھا وہ فرضیت نہیں ختم ہوگی۔ اس لیے ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جب ہمارے پاس وہ جمع ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ جلد از جلد وہ حج کی تیاری کرے، کیونکہ اس وقت عنقریب حج کی پالیسی آنے والی ہے اور حج کا زمانہ سمجھ لیں یہی کہلاتا ہے جس وقت کہ حکومت پاکستان حج کا اعلان کرتی ہے اور درخواستیں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اور دوسری شرط اس کے ساتھ یہ ہے، استطاعت کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اس کی ضروریات ہیں، مثال کے طور پہ گھر ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو کرائے کے اخراجات ہیں، ماں باپ ساتھ رہتے ہیں تو ماں باپ کے اخراجات ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، ان کے اخراجات ہیں۔ یہ سارے اخراجات کے بعد اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج پہ سفر کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ اس سال گورنمنٹ نے 10,65,000 یا 11,65,000 کا پیکیج بنایا، اور اگر کہیں پہ اس سے بھی سستا ہوتا ہے تو جو کم سے کم والا پیکیج ہے، اگر اتنا پیسہ اس کے پاس اضافی ہے تو اس پہ حج فرض ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا جو ہے عاقل بالغ ہونا، ذہنی اور جسمانی طور پہ مکمل ہونا اس کا، اور حج کا وقت ہونا۔ اب اگر یہ چیزیں اس کے پاس جمع ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ جلد از جلد، یہ جو میں نے آیت پڑھی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ جب اس کے پاس یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ اس کی اولین ترجیح جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے سر تابع جھکا دیتے جائیں اور اپنا مال اور اپنی جان دونوں اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو بہت سارے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس مال تو ہوتا ہے مگر مال ہونے کے ساتھ توجہ نہیں ہوتی، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، مطلب مسلمان بھی ہوتا ہے، استطاعت بھی ہوتی ہے، عاقل بالغ بھی ہوتا ہے، اور ہر طرح سے ذہنی اور جسمانی طور پہ صحیح ہوتا ہے، مگر اس کو توجہ نہیں ہوتی کہ مجھے یہ بھی کوئی کام کرنا ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ 10-20 سال گزرنے کے بعد ایک وقت آتا ہے، اس کو خیال آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے مجھے فرض ہے اور یہ مجھے کرنا ہے۔ اب اگر اس کا مال چلا گیا ہے اس وقت میں، یا اس کی صحت چلی گئی ہے مگر وہ فرضیت نہیں چلی گئی، تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے
کہ اگر اس کے اوپر یہ فرضیت ہو تو اس کو چاہیے کہ اولین ترجیح اس کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ فوری طور پہ جو ہے حج کی تیاری کرے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں 2 قسم کے نظام رائج ہیں. اس سال بھی جیسے 1,98,000 تقریباً جو ہے حاجی وہ سعودی عرب نے کوٹا دیا ہے، جس میں سے 50% حاجی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ جائے گا اور 50% حاجی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جائے گا. تو جیسی جس کی استطاعت ہو، جیسا جو سمجھتا ہے کہ مجھے اس طبقے کے ساتھ حج کرنا چاہیے، تو فوری طور پہ وہ ان سے رابطہ کرے. سب سے پہلی چیز تو اس کا ویلڈ پاسپورٹ اس کے پاس ہونا چاہیے. اگر ابھی تک بھی کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو کم از کم اس کو چاہیے کہ فوری طور پہ پاسپورٹ ضرور بنائے. اور تصاویر چاہیے ہوتی ہیں. اس سال جو ہے سعودی گورنمنٹ نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ وہ مکمل فٹنس ہونی چاہیے، اس کے ہاتھ پیر جو ہے وہ صحیح ہونے چاہیے، کسی قسم کی معذوری نہیں ہونی چاہیے، ذہنی طور پہ وہ صحیح ہونا چاہیے، دل دماغ کا کوئی مرض نہ ہو، اس کو ہے نا لنگس کا کوئی پرابلم نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کہ ہم کسی ایسی چیز میں تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سفر نہ کر سکیں. دوسری چیز، جیسے ہی وقت آ جائے اور آپ گورنمنٹ سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہر حاجی کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اپنے وہ پیسے آپ اس بینک میں محفوظ کر لیں، اور جب آپ کا گورنمنٹ کی پالیسی آ جائے، ڈیٹس آ جائیں، تو وہ اپنے بینک جائے. وہ بینک والوں کا کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اس کا حج فارم کو فل کریں بہت احتیاط کے ساتھ. وہ اپنی تصاویر وغیرہ لے کے جائیں. ایسے بہت سے ادارے بھی کام کر رہے ہیں کہ جو فی سبیل اللہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس وقت اس میں جو ہے بینک جائے، بینک سے جو ہے وہ فارم وغیرہ کو فل کرے، اور وہیں سے کیونکہ اس کا اکاؤنٹ اسی بینک میں ہے تو اس کو پیسہ ٹرانسفر کرنا زیادہ آسان. وہیں پہ وہ جو ہے آپ کے فارم کی ڈپلیکیٹ پرنٹ نکال کے ریسیو کر کے رسید دے کے بینک آپ کو اس کی رسید سلپ وغیرہ دے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر اس کے بعد کچھ جسمانی ضروریات ہونی چاہیے اس کے پاس. مثال کے طور پہ وہ کچھ گھنٹے چلنے کا عادی بنائے اپنے آپ کو، ابھی سے اس کی کوشش کرے. کیونکہ اگر صرف عمرہ ہی کرے تو اس کو کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے چلنا پڑتا ہے. 1 گھنٹہ وہ سمجھ لیں کہ طواف کے لیے، اور 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ جو ہے سعی کے لیے. اتنا چلنے کی اس کو عادت ہونی چاہیے. فزیکل فٹنس کا اپنے خیال کرے، اور جو چھوٹی موٹی دوائیاں وہ استعمال کرتا ہے تو اس کو احتیاط سے استعمال کرے کہ وہ فزیکلی فٹ ہو. اس کے ساتھ ساتھ لازمی ہے کہ وہ کسی ایسے عالم صاحب سے یا ایسے لوگوں سے رابطہ کرے کہ جو حج سکھاتے ہیں یا حج کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، کہ ان سے اس کی مکمل تفصیل لے، مسائل کو سیکھے. اور پھر وہاں پہ کیونکہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کسی ایسے مفتی صاحب سے جن سے ان کا تعلق ہو اپنا کانٹیکٹ رکھے، کہ وہاں پہ بھی، کیونکہ آج کل واٹس ایپ پہ بہت ہی سہولت ہے ہر طرح کے مسائل کا پوچھنا، تو وہاں پہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنے مفتی صاحب سے رابطہ کرے کہ جی مجھے یہ مسئلہ ہو گیا ہے. اور عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ پہلے غلطی کر لیتے ہیں، اس کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں. اگر اس کو کام کرنے سے پہلے سیکھ لیا جائے تو وہ اس کے لیے
زیادہ سہولت کا باعث ہوگا کہ وہ اپنے کام کو اچھی طریقے سے ادا کر سکے. انشاءاللہ اگلی کلاسوں کے اندر حج کے بارے میں کہ کتنے قسم کے حج ہوتے ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، یہ چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی اگلی کلاس میں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.